ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے ہیں ایک بہت اہم مسئلہ۔ اب جانتے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں اور خوب ہو رہی ہیں، اس وقت موسم بھی شادیوں کا چل رہا ہے یہ، اور اب تو موسم ہی کیا کسی بھی موسم میں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک مسئلہ آیا ہے اور بڑا اہم مسئلہ، اور سوچ کر کے مجھے کچھ دیر تو بڑی حیرت بھی ہوئی۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ ایسے ہی انتقال کر گیا، بیوی کا مہر نہ دے سکا، تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب حرامی النسل ہوں گے۔ مجھ سے جب یہ کہا میں بڑی حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہ بتلائیے کون سا یہ اصول اور ضابطہ ہے، کہاں شریعت میں ایسا کون سا کانسیپٹ ہے ایسا کہ بچوں کے ثابت النسل یا حرامی النسل ہونے کا دار و مدار مہر کی ادائیگی یا عدم ادائیگی پر ہو، کہ مہر ادا کر دیا تو ثابت النسب، اور اگر مہر ادا نہ کیا جائے تو وہ حرامی النسل؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے گا۔ لہذا جو یہ بات کہہ رہا ہے بالکل سراسر غلط ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے مہر ادا نہیں کیا اپنی بیوی کا، میں تو کہتا ہوں یہاں تک کہ انتقال کر گیا، وہ زندگی میں مہر ہی ادا نہ کر سکا، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے ارمان تو پورے کرتے ہیں بیویوں کے، ان کے مطالبات بھی خاص کر ناجائز مطالبات تک بھی پورے کرتے نظر آتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے ان کے اوپر خرچ بھی کر دیتے ہیں۔ شاپنگ کے نام پر اگر دیکھا جائے تو 50,000 روپے منٹوں میں کوڑا ہو جاتے ہیں، لیکن جو مہر 50,000 روپے کا بندہ تھا وہ کبھی زندگی میں ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور ایسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ میں تو کہتا ہوں اگر ایسا بھی ہو گیا تب بھی بچے ثابت النسب ہی ہوں گے، وہ حرامی النسل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کیونکہ بچوں کے ثابت النسب ہونے یا حرامی النسل ہونے کا دار و مدار مہر کی ادائیگی یا عدم ادائیگی پر ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی چلا جاتا دنیا سے ایسے ہی شوہر، تو اس کا شریعت میں رکھا گیا ہے اس کا طریقہ، وہ کیا کہ یا تو بیوی معاف کر دے، اور اگر بیوی معاف نہیں کرتی، شوہر کا انتقال بھی ہو چکا اور وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ زندگی میں میرے شوہر نے میرا مہر نہیں دیا اور مجھے اپنا مہر چاہیے، تو اب شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو بھی وہ ترکہ چھوڑے گا، جو اس کا شوہر، تو جہاں اس بیوی کا اس شوہر کی جائیداد میں اپنا ایک حصہ ہوگا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ تقسیم ہونے سے پہلے، اس ترکے کی تقسیم سے پہلے، وہ ورثاء کے درمیان تقسیم بعد میں کیا جائے گا، بلکہ اس سے پہلے جو بیوی کا مہر ہے تو اس سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر ایسے ہی چلا گیا شوہر تو یہ اس کے ذمے قرض کی منزل میں ہے، ایسے جیسے کہ اس کے اوپر بیوی کا قرض ہے۔ تو اب اگر شوہر ایسے انتقال کر گیا اور وہ جائیداد چھوڑ کر کے گیا، اپنا ترکہ چھوڑ کر کے گیا ہے، تو وہ مال بعد میں تقسیم ہوگا، اس مال سے پہلے اس بیوی کا جو مہر ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو مال بچے گا اس سے پھر اس کے درمیان تقسیم ہوگا ورثاء کے درمیان۔ کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے۔ ہاں بس ایک ہی طریقہ ہے بچوں کے حرامی النسل ہونے کا، وہ سب جانتے ہیں کہ اگر دو اجنبی مرد اور عورت، لڑکا یا لڑکی، اگر ملیں بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، اور اس میں اگر حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حرامی ہوتا، سمجھ وہ ولد الزنا کہلاتا ہے گا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانا چاہیے۔ جو کہہ رہا ہے اس طرح کی باتیں یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ بلکہ ساتھ ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ جن کو شریعت کے مسائل سے آگاہی نہیں ہے تو انہیں غلط مسائل بھی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اگر غلط مسائل وہ بیان کر رہے ہیں تو وہ گنہگار ہیں،
بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے عوام میں پتہ تو کچھ نہیں ہوتا، دین کی معلومات تو کچھ نہیں ہوتی، مگر آپ دیکھیں پنچایت جوڑ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایسے بیٹھیں گے کہ جیسے کہ پوری شریعت کے سب سے بڑے عالم یہی ہے، سب سے بڑے علامہ اور فہامہ اور مفتی یہی ہے، اور اپنے غلط سلط اپنے لوگوں کو مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، ورغلاتے رہتے ہیں۔ اب لوگوں کے حلق سے نیچے کو نہیں اترتے، پھر وہ علماء کی طرف بھاگتے ہیں، جب وہ پوچھتے ہیں تو وہاں کچھ ہے تو وہاں مسئلہ کچھ نکل لیا، سمجھ رہے، اور دھڑلے سے بول اپنے جو ہے بیان کر رہے ہیں اس طرح سے لوگ۔ تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی، امامت کرنے والے بھی ہم نے دیکھے، بہت سے بڑے کم علم لوگ امامت کرنے لگے، تو میرے تو ایسی مسائل بھی اپنے کچھ کا کچھ اپنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے جو بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسائل پوچھنے ہو تو علم والوں سے پوچھو، ٹوپی والوں سے نہیں۔ ہر ٹوپی والا عالم نہیں ہوتا، ہر کرتا پجامہ پہننے والا علامۃ الدہر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو عالم ہیں اور علم والے ہیں، مفتی ہیں، تو انہی سے مسائل پوچھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے سے تمام برائیوں کا خاتمہ فرمائے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اس کو کمنٹ کر کے بتائیے، اگر صحیح لگی ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، شیئر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔